الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوقروه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ میرا یہ امتی نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں رمضان المبارک کی پرسعات گھڑیاں، پرکیف گھڑیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم اس مہینے میں برس رہی ہیں۔ ان برکات اس فیضان کو لوٹنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائیں تاکہ ہمیں بھی یہ سعادت مل سکے کہ ہم دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو آج کی نشست ہے سالانہ 5ویں سالانہ عقائد کورس کی، جس کا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ادب رسول یعنی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تعظیم کی مناسبت سے سورۃ فتح آیہ کریمہ نمبر 9 کا جز میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ عز و جل خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اس کے رسول پر، وَتُوَزِّرُوهُ اور تم ان کی عزت کرو، مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرو۔ یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق اللہ عز و جل حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے اکثر گفتگو میں بیان کیا کہ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے دے وہ چیز عام نہیں ہوتی، وہ حکم عام نہیں ہوتا، بڑا خاص ہوتا ہے۔ اب یہ تعظیم کا حکم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور میرے نبی کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، انبیاء کی تعظیم، بلکہ ہر چیز کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ ہر چیز کی تعظیم کرنا فرض ہے، لیکن خاص الخاص آج تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو کا موضوع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرما کہ ایمان والو میرے نبی کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم جو ہے ہم سب پر فرض ہے، ہم کسی حالت میں ہوں۔ حتیٰ کہ محدثین فرماتے ہیں، وہ جو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ملاحظہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار کے اندر پہلے میں داخل ہوتا ہوں، موذی جانور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کیا چل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ غار میں پہلے داخل ہوئے اور صفائی کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریں، میں غار میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی موذی جانور تو نہیں، آپ کو تنگ نہ کرے۔ آپ پہلے غار میں داخل ہوئے، سارے غار کو صاف کیا، پھر جو پرانے سوراخ تھے ان کو کپڑوں سے، پتھروں سے فل کیا۔ اب دو سوراخ رہ گئے تھے، وہ بھی امامہ اتار کے تو وہاں دنسا دیا۔ ایک رہ گیا کہ کوئی چیز نہیں تھی، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ آپ تشریف فرما ہے اندر اب تو نہیں تار ہلے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے تعظیم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے گا کہ جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کر لیا، حضور کو دعوت پیش کی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آپ کے ران مبارک پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رانوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس رکھا اور آرام استراحت فرمائی۔ وہ جو سوراخ تھا نا خالی، جس پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، وہاں سے ایک سانپ نکلا اور اس نے آپ کی ایڑی پر ڈنک مارنا شروع کیا۔
ایک دفعہ دو دفعہ برداشت کرتے رہے. جب برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. جب آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے جو ایک سوراخ تھا وہاں ایڑی رکھی تھی، کوئی چیز رکھنے کے لیے نہیں تھی کہ موذی جانور آپ کو تنگ نہ کرے، تو سانپ نے مجھے کئی دفعہ ڈسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایڑی میرے قریب کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب دہن تھوک مبارک لگایا، اسی وقت زہر دور ہو گیا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سانپ کے کتنے ڈنگ، ایک ڈنگ لگنے سے بندہ مر جاتا ہے. سانپ کا ایک ڈنگ لگنے سے بندہ ڈیتھ ہو جاتی ہے بندے کی. صدیق اکبر کو بار بار وہ کاٹ رہا ہے، وہ سارے کا سارا زہر حضور کے لب دہن سے بالکل نکل گیا جسم سے. گویا ایک اینگل سے صدیق اکبر اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بچایا کس نے؟ حضور کے لب دہن نے. اور دوسرا جو عقیدہ دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا لوگوں اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لیکن صدیق یار غار نے ہمیں نیا عقیدہ دے دیا، اے لوگوں اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتے ہو، حرام کھا سکتے ہو، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر جان وار دینا فرض ہے. اپنی باری آئے جان بچانے کی مردار کھا سکتے ہو، جب مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر مصطفیٰ پر اپنی جان نچھاور کرنا فرض ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عقیدہ دے دیا. بلکہ سارے صحابہ کا یہ معمول تھا. جس جنگ میں مصطفیٰ نے شرکت کی، صحابہ آگے ڈال کی طرح آگے کھڑے ہو جاتے تھے، دشمن کے تیروں کو اپنے سینے پہ کھا لیتے تھے، مصطفیٰ کے اوپر کسی کو حملہ آور ہونے نہیں دیتے تھے. یہ تعلیم کا سٹائل، یہ انداز کس نے سکھایا؟ صدیق اکبر. سلمان فارسی نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ سارے صحابہ عاشق تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر دم وہ اپنی جان کو مصطفیٰ پر نچھاور کرنے کے لیے. دیکھیں نا، آپ بخاری احادیث کے تمام ظاہر کا مطالعہ کیجئے تو سارے صحابہ جب بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو تقیہ کلام آپ کا کیا تھا؟ کوڈ کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. جب بھی بات کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر وارے وارے جائے. یہ سارے صحابہ کا معمول تھا. جب بھی گفتگو کرتے تو ایسے تقیہ کلام تھا ان کا کہ اپنے آپ کو، اپنے صحابہ کو حضور سے وار دیا کرتے تھے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان بھی قربان کروں تو دل نہیں بھرتا، دو بھی نہیں، کروڑوں نہیں، جتنی جانیں ہوں یا رسول اللہ یکے بعد دیگرے آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں عقیدہ دیا. تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی آگ اس پہ حرام کر دیتے. تو یہ تعظیم کا جو نیا انداز ہے کہ اپنی جان قربان کر دو مصطفیٰ پہ، یہ صدیق اکبر نے دیا ہے. اپنے آپ کو قربان کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، یہی تعظیم ہے.
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 2544. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے تعظیم رسول کا مقام. صدیق نے بتا دیا جان بھی وار دو. اب صدیق بتانے لگے ہیں جان کیا چیز ہے، نماز بھی مصطفیٰ پہ وار دو. اب جماعت کھڑی ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے جماعت میں نماز میں شامل ہوئے. اب جس صف والا صحابی حضور کو انٹر ہوتے دیکھ رہا ہے نا، حضور جو ہے تھوڑے سے فولڈ ہو کے تو صفوں کو چیر رہے. آگے مصلی تک پہنچنے کے لیے جس صف سے گزر رہے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگلے کو مخاطب کرنے کے لیے اے اگلی صف والے مخاطب ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں. نماز میں جس صف کو کراس کرتے جاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث. یہ نماز کا منظر ہے، یہ نماز ہو رہی ہے، آمد مصطفیٰ کا جشن ہو رہا. جس صف کو مصطفیٰ کراس کرتے جا رہے ہیں وہ بھی المکثر جب ساری صفیں چیر لی، کراس کر لی مصطفیٰ نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کی ایک کنارے سے دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے. آپ پیچھے ہٹے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ وہیں کھڑے رہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے نہیں رہے، تھوڑا سا پیچھے آ گئے. یعنی لوکیشن یہ بن گئی کہ پہلے سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب حضور تشریف لے آئے تو صدیق اکبر حضور کی اتباع کرنے لگے، حضور امام بن گئے. حضور کی اتباع صدیق اکبر کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی اتباع سارے صحابہ کر رہے ہیں. اب نماز مکمل ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے صدیق اکبر، میں نے تجھے کہا تھا کہ کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو، کیا وجہ تھی؟ آپ پیچھے ہٹ گئے. سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام العاشقین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کب جرأت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو؟ حالانکہ نماز پڑھی جا رہی ہے. میں آپ اکثر شعر سنتے پڑھتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شعر کے الٹ کر رہے ہیں کہ آقا آقا رہ گئے، غلام غلام رہ گئے. ابو بکر ابن ابی قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یا رسول اللہ کب جرأت ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو؟ حالانکہ نماز پڑھی جا رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کھڑا ہونا گستاخی اور توہین سمجھتے ہیں، عام حالت میں بھی نماز میں بھی. تو پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے. تو تعظیم جو ہے بڑی بابرکت چیز ہے. تعظیم کیا ہے؟ کہ اگلے کو عزت افزائی دینا، پروٹوکول دینا. کوئی بڑی شخصیت ہو تو آقا تو پھر آقا ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، فاقہ کشی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کہیں بڑے آدمیوں بزرگوں کے آگے آگے تو نہیں چلتا؟ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا بزرگوں کے پیچھے چلا کر، پیچھے چلنے میں برکت اور بلائی.
اس شخص نے صحابہ کے بڑے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی تعظیم کی برکت سے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ یہ تعظیم کی برکت ہے، بڑوں کی تعظیم کی برکت ہے۔ تو تعظیم کے بڑے فوائد ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم صحابہ سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ آقا کی تعظیم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا، یا امام اہل سنت آپ بتائیں، یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو مٹی لگ جائے، نکتہ بڑا سمجھنے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تطہیر کو، چادر مزمل کو اگر مٹی لگ جائے تو کیسے تعبیر کریں گے، کیسے مسئلہ پوچھیں گے، کیا اس سے ایکسپلین کیا کریں گے، کیسے کر کے بات کریں گے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو یا کسی چیز کو یہ کہنا کہ وہ گندلی ہے یا گندی ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ یہ حضور کی اشیاء کی توہین ہے اور حضور کی توہین کفر ہے۔ پیارے آقا کی کسی چیز کی تحقیر کرنا کفر ہے۔ تو مٹی لگ جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ہو تو کیسے ایکسپلین کریں گے، کیسے بیان کریں گے؟ آپ نے حد ختم کر دی، جواب دے کے عاشقوں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں کہیں گے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے، مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ انتہا درجے کا عشق و محبت ہے اعلیٰ حضرت کا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ کپڑا گندا ہے، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ تعبیر کریں گے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی۔ یہ تعظیم ہے۔ ہمارے اسلاف سارے ادب والے تھے، قسم خدا کی تعظیم کے اتنے فوائد ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے مجدد، بڑا مرتبہ ہوتا ہے مجدد کا۔ آپ کو مجدد کیسے بنایا گیا؟ آپ کے مکتوبات میں یہ بات درج ہے، آپ کسی کے ہاں مہمان بن کے گئے تو جن کے گھر گئے وہ اتنے سادے اور جاہل تھے، اتنے سادے تھے، انہوں نے آپ کو واش روم کی حاجت ہوئی، آپ واش روم میں گئے، مجدد الف ثانی علیہ رحمہ جہاں گئے مہمان بن کے تو وہاں آپ کو واش روم کی حاجت ہوئی۔ آپ واش روم میں گئے تو میزبان نے اپنے واش روم میں ایسا لوٹا رکھا ہوا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کلمہ طیبہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اچھے طریقے سے صاف کیا، پاک کیا، اسے پاک کرنے کے بعد اپنے وہ جو میزبان تھے ان سے اجازت لی کہ اللہ کے بندو اس پر اللہ کا نام ہے اس لوٹے پہ، تو تم نے اس کو واش روم میں رکھا ہوا، اتنی گستاخی، اتنی توہین، یہ لوٹا مجھے دے دو۔ انہوں نے لوٹا دے دیا۔ اب آپ نے پاک صاف کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے اپنے دسترخوان پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی آپ کھانا کھاتے تو پانی کے طور پہ برتن جگ استعمال نہ کرتے، بلکہ اس لوٹے، پاک صاف لوٹے کو جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا تھا، اس کو استعمال کرتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی یہ تعظیم کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا دیا اور خواب میں بتایا کہ اے شیخ سرہندی فاروقی علیہ رحمہ، ہم نے آپ کو مجدد کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے عرض کی، ہاتھ میں غیبی کی آواز کی کہ کس وجہ سے؟ فرمایا وہ جو تو نے لوٹا لایا تھا، ہماری تعظیم کی، ہمارے مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کی، اس کی برکت سے ہم نے آپ کو مجدد بنا دیا۔
تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تعظیم کرتا ہے۔ دیکھیں مجدد کا اتنا بڑا عہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ سرہندی علیہ رحمہ کو عطا فرما دیا۔ اب آئیے صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کتاب الصلح، بخاری شریف کتاب الصلح، حدیث نمبر 2545، بخاری شریف کتاب الصلح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبائل کے درمیان جھگڑا ہو چکا تھا، صلح کروانے کے لیے چند صحابہ کی معیت میں اس قبیلے کی طرف صلح کروانے کے لیے جا رہے تھے جو جھگڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے۔ دراز گوش فارسی میں گدے کو کہتے ہیں، دراز گوش گدے پہ سوار تھے۔ سات صحابہ نے دراز گوش کی رسی کو پکڑا ہوا۔ راستے میں کیا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے بول کرنا شروع کیا، پیشاب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواری نے بول کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین کو بچاتے ہوئے سواری کے اوپر کر لیا۔ اب سواری بول کر رہی تھی، پیشاب کر رہی تھی کہ سامنے سے عبداللہ بن ابی سلول آیا، منافق۔ اب اس نے کیا کیا، اس کے پاس چادر تھی جو اس نے لے رکھی تھی، اوپر کندھوں پہ رکھی۔ اس نے جب آمنا سامنا ہوا حضور کی سواری کا اور اس کا، اس طرح بازار میں جب آمنا سامنا ہوا تو عبداللہ بن ابی سلول سامنے ایسے آ رہا، عبداللہ بن ابی سامنے سے آ رہا۔ اس نے جان بوجھ کے جس طرح وہ کرتے ہیں دشمن شریک، اپنے منہ کے اوپر جان بوجھ کے چادر رکھ کے کہا، اف اف، حضور کی سواری کے پیشاب کی بدبو نے، سمیل نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ جب یہ لفظ بولے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو صحابہ کو بڑا برا لگا، صحابہ اکرام کو یہ اچھا نہ لگا۔ آپ نے اس کو کہا، ارے بے حیا تو حضور، اب یہ دیکھیں حضور کا کتنا ادب کرتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ آج لوگ ہم اتنا ادب کریں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ بولے نا کہ حضور کی سواری کی بدبو نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو صحابی رسول جو ہے آگے سے جواب دیتے ہیں دشمن کا دفاع کرتے ہوئے، اے کم بخت، یہ لفظ سنیں بخاری شریف کے، اے منافق، اے کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کی بدبو تجھ سے پاکیزہ ہے۔ اب سواری کا پیشاب ہے، بدبو ہے، سمیل ہے، 20 فٹ دور سے سمیل آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تو منافق ہے، منافق سے زیادہ، منافق جو حضور کی سواری کا پیشاب ہے، منافق اس سے بھی زیادہ غلیظ اور نجس ہے۔ جب اتنا زیادہ جواب دیا صحابہ نے اس منافق کا، اس منافق کو جب یہ تانا، اس کے تانے کا جواب دیا تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ پھر جوتوں سے، نالین، جوتوں سے، اساؤں، ڈنڈوں سے دونوں گروپوں میں لڑائی ہو گئی۔ صحابہ نے اس کو ڈنڈوں سے مارا، اس منافق کو جوتوں سے مارا۔
حضور آگے نہیں بڑے، سواری پر بیٹھ کے منظر دیکھتے رہے کہ گستاخی رسول کو مار پڑ رہی۔ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کو بھی برا نہیں کہنے دیتے تھے۔ تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ پتہ چلا صحابہ کا یہ متمنی نظر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، حضور کی سواری کے فضلات جو ہیں وہ منافقوں سے اعلیٰ ہیں، تو پھر سارے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی آواز جو تھی وہ موٹی تھی، یعنی جب بولتے، آپ کو پتا ہے کئی بندوں کی آواز ایسے ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی بولیں تو لگتا ہے وہ جھگڑ رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے نا، معاشرے میں، محلے میں، رشتہ داروں میں ان کی آواز بڑبولی سی، پدی سی، موٹی سی آواز ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا بھی بولے تو لگتا کیا ہے کہ یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی آواز بھی ذرا عام صحابہ سے موٹی تھی، تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 4565، حدیث نمبر 4565 ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ اتری نا، لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، اپنے نبی کی آواز کو، اپنی آوازوں کو میرے نبی آخر الزمان کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اسی لیے شاید نقشہ کھینچتا ہے نا، ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تھے، ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور تعظیم ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے نبی، میرے محبوب تاجدار کائنات کی آواز سے اونچا نہ کرو، اگر کرو گے ان تحبط اعمالکم، نہیں تو اگر اونچا کرو گے تمہارے اعمال اکارت کر کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا حیا ہے۔ جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیے کریمہ لا ترفعوا اصواتکم والی سنی نا، آپ مسجد میں آنا آپ نے ترک کر دیا، گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ملاحظہ کیا، 2 دن ملاحظہ کیا، سارے صحابہ کو دیکھتے آقا، لیکن محسوس کیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں آ رہے۔ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، پھر ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا او قیس بن ثابت نماز میں نظر نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا کیا وجہ ہے، لیکن میں آج جاتا ہوں خبر لیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ جب وہ صحابی جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، سلام لی اور کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے متعلق پوچھ رہے تھے کیا وجہ ہے کہ ثابت بن قیس نہیں آتے؟ آپ نے جو جواب دیا تعظیم کی انتہا کر دی، حالانکہ یہ آیت ان کے حق میں نہیں اتری۔ آپ عرض کرتے ہیں اے صحابی رسول، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر، اے پیغام رساں، سن، یہ آیت چند دن ہوئے نازل ہوئی، اللہ ترفعوا اصواتکم، اپنے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ تو جب میں بولتا ہوں میری آواز موٹی ہے تو میری آواز اونچی نکلتی ہے، میں تو اس دن کا دوزخی ہو گیا ہوں، جہنمی ہو گیا ہوں، یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا غور کرنا لفظ کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، کیوں؟
کہ میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوتی ہے۔ یہی بات جا کے صحابی رسول نے حضور کو بتا دی کہ وہ تو اس لیے نہیں آتے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ وہ تو کہتے ہیں یہ لا ترفعوا اصواتکم والی آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے کہ میں تھوڑی سی بھی بات کرتا ہوں تو میری آواز حضور سے اونچی ہو جاتی ہے، تو یہ میں تو کافر ہو چکا ہوں، میں تو جہنمی ہو چکا ہوں، کافر نہیں جہنمی ہو چکا ہوں، یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جا کے ثابت بن قیس کو کہو یہ تیرے متعلق نہیں نازل ہوئی، یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو جنتی ہے۔ تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، محبوب نے خود اس پہ جنت واجب کی۔ یار میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرے دل کو میں جانتا ہوں تو جنتی ہے، تو گستاخ نہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی آوازوں کو کتنا پست رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کتنا پست رکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شفا شریف میں قاضی ایاز مالک علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم والی جب آیت نازل ہوئی تو پہلے ہم اس طرح دستک دیتے تھے حضور کو جگانے کے لیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم بالکل ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، یہ تعظیم کرتے تھے سارے صحابہ حضور کی ناخن سے۔ اب ناخن سے کیا دروازے پہ دستک ہوگی، لکڑی کا دروازہ، کتنی ناکنگ ہوگی، کتنی آواز ہوگی اگلا، لیکن تعظیم اتنی صحابہ کرتے ہیں کہ اپنے ناخن سے دستک دیتے تھے کہ حضور کو کوئی شاید آرام فرما رہے ہوں، دیگر کسی کام میں مشغول ہوں، حضور کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، یہ صحابہ کا ادب تھا۔ تو اسی طرح سامعین محترم صرف یہ ادب نہیں، آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات ملاحظہ فرمائیں اور اس کو محبت سماعت فرمائیں کہ حضور کے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ جب کافروں کے امیر کی طرف سے ایچی بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نمائندہ بن کے آئے جاسوسی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے مثل و بے مثال حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب وہ ساری منظر کشی دیکھ کے گئے اپنے کافر سردار کے پاس، اس وقت تک ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو کافروں کا امیر کہنے لگا کیا دیکھا مصطفیٰ کی مجلس کا، محفل کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہ پنچایت کا رنگ کیا دیکھا، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رنگ بتایا وہ عجیب و غریب تھا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے امیر، اے میرے سردار، میرے آقا، کیا پوچھتے ہو کہ حضور کے صحابہ حضور کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، میں کسرا، ایران، عراق، شام، بڑے بڑے وزراء، عمراء، سلاطین، بادشاہوں کے مزار میں گیا ہوں، مزاروں پر گیا ہوں، بڑی بڑی پرہ پنچایت میں گیا ہوں، لیکن جس طرح کی تعظیم حضور کے صحابہ حضور کی کرتے ہیں ایسا منظر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کہا باتیں ہی کرتے رہو گے جب بتاؤ گے کہ حضور کے صحابہ کیسی تعظیم کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 باتیں دیکھی۔ سب سے پہلے کیا دیکھا؟ کہا آقا میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنی تلیوں کو نیچے کرتے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے ہیں۔ اب مسئلہ شرعی کیا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں یہاں کہ مستعمل پانی نہ پاک ہوتا ہے نہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کرنے سے گناہ جڑتے ہیں، بلکہ اتنی تفصیل والی حدیث ہے سیاستہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں،
کلی کرتے ہو منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، زبان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، دانتوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ہونٹوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جب تم ناک میں پانی ڈالتے ہو ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جب چہرہ دیتے ہو چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ بازو دھوتے ہو بازو کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اگر سر کا مسح کرتے ہو سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتے ہو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا میں آپ وضو کریں عام انسان تو پانی سارا گناہوں والا مستعمل ہو جاتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، استعمال کے قابل، اس سے دوبارہ وضو ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ درس دے رہے ہیں، یہ عظیم نکتہ دے رہے ہیں کہ اے انسان تیری میری بات اور ہے، تیرا میرا معاملہ اور ہے، مصطفیٰ کے جسم کا اور ہے۔ میں آپ اگر وضو کے دوران پانی استعمال کریں تو وہ استعمال کے قابل دوبارہ نہیں رہتا، مصطفیٰ استعمال کریں تو اور خوشبودار ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ استعمال کرتے۔ پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، اسی لیے آپ کے وضو کا پانی بھی پاک ہے، اسی لیے وہ تلیاں بچھا دیتے تھے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہروں پہ جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ دوسری بات کیا دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے کہ حضور کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، صرف سر آنکھیں جھکا کے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھتے، ایسے بیٹھتے۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے بھی دائیں بائیں تھوڑی سی بھی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے، اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ کہا تیسری چیز کیا دیکھی؟ آقا تیسری بات یہ دیکھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے ہیں اپنے صحابہ کو، آپ کے صحابہ اسی وقت اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات کیا دیکھی؟ کہا چوتھی بات یہ دیکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں، رینٹ پھینکتے ہیں۔ رینٹ کیا؟ ناک کا ریشہ، یہ بھی نیچے پھینکتے ہیں تو صحابہ تلیاں بچھا لیتے ہیں، نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اتنا منظر کہ ابھی کسی بادشاہ کا آج تک دیکھا آپ نے؟ ذرا غور کریں شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے، یہ ناک کی رینٹ میرے آئے آپ کے آئے یہ پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے ناپاک نہیں ہوتی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ویسے ہی اور ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے برا البرا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نیچے تلیاں کرتے ہیں، آپ کا تھوک مبارک اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اس طرح کا منظر آپ اسلامک ہسٹری بلکہ تاریخ پڑھ لیں ساری، آپ نے کبھی سنا پڑا کہ اگر کسی کا پیر یا والدین وضو کرتے ہیں تو مرید نیچے ہاتھ بچھاتے ہیں؟ ہے ایسا منظر؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی مثل نہیں ڈول لندی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کائنات میں نہ آئی ہے نہ آئے گی، نہ آپ جیسا کوئی ہوا نہ ہوگا، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے کیا کہنے، ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی اتنی تعظیم کرتے۔ حضرت ام حبیبہ امہات المومنین ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابھی کافر تھے، مشرک تھے، نمائندے بن کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے فارغ ہوئے تو ذہن بنا کہ اپنی لاڈلی بیٹی ام حبیبہ سے کے گھر سے بھی ہوتا جاؤں۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان ذرا غور کریں مشرک ہیں، اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سلام لے کے ان کے گھر میں گئے، بستر بچھا ہوا تھا،
آپ جا کے سلام لے کے بستر پہ بیٹھنے لگے، جلدی سے حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، حضرت ابو سفیان حالت غیر ایمانی میں اس وقت کہا بیٹی کیا وجہ ہے؟ میں اس بستر کے قابل نہیں بیٹھنے کے کہ مشرک ہوں، نجس ہوں، یا بستر جو ہے میرے قابل نہیں ہے کہ بستر گندا ہے اس لیے کھینچ لیا ہے۔ کہا ابا آپ مشرک ہیں، یہ مدینے والی سرکار کا بستر ہے، آپ نجس ہیں، میں اس پہ آپ کو کبھی بھی بیٹھنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی آ جائے نا غیر مسلم تو ہم بڑا اس کو عزت دیتے ہیں، لیکن دیکھیے بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کر رہے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ آپ کے بستر پر اپنے مشرک باپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ ہے تعظیم، تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ حضرت ام حبیبہ نے تعظیم کی نا، تو پتہ ہے ام حبیبہ کہاں جائیں گی؟ جنت میں تو سارے جائیں گے نا، انبیاء صحابہ کی علیحدہ جنت ہے، وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس، جہاں عام بندے نہیں جائیں گے۔ اماں ام حبیبہ حضور کی تعظیم کی برکت سے آپ کے ساتھ وہاں جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کتاب صفت الجنہ بخاری شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جنتیں 8 ہیں نا، تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ پتہ چلا یہ بھی حضور کا علم غیب ہے کہ حضور کو پتہ ہے کہ اعلیٰ جنت کون سی ہے، اس سے نچلے درجے والی کون سی۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعظیم کی برکت سے ام حبیبہ حضور کے ساتھ خاص مقام پر داخل ہوں گی۔ ارے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ملاحظہ کرو اور ہر دم حضور کی تعظیم کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ایک نکتہ لکھتے ہیں، لکھو اور سینوں کو منور کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا سارے اسجد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے سب نے سجدہ کیا، سارے سجدے میں گر گئے۔ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام گرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اسرافیل کا سب سے پہلے جھکنا اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پہ سارا قرآن لکھ دیا، کیونکہ آپ نے حضرت آدم کی تعظیم میں سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ یہ تعظیم کی برکت ہے۔ یہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں علامہ حقی علیہ رحمہ نقطہ نقل کرتے ہیں کہ جب فرعون نے 72,000 درباری جو جادوگر بلائے تھے، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے نا، یہ دیکھیں اس طرح سامنے آئے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر، 72,000 جادوگر۔ تفسیر روح البیان علامہ حقی علیہ رحمہ نقطہ بیان فرماتے ہیں، تو کافروں اور موسیٰ علیہ السلام جادوگروں، 72,000 جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفت و شنید شروع ہوئی۔ جو گفتگو ہوئی تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت تکریم کرتے ہوئے، عزت افزائی کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ، پہلے آپ کرتب پیش کرتے ہیں، اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی ان 72,000 جادوگروں نے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی
کہ انہوں نے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی ہے، تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے، عزت افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے 72 کے 72,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تعظیم کی نا اللہ کے نبی کی، تو تعظیم جو ہے اسلام سارے کا سارا تعظیم کے اندر ہے، اسلام سارے کا سارا تعظیم میں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے وہ واقعہ بڑا معروف سنا ہوگا، امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی نقل کیا، کیا کہ فیضان رمضان میں کہ ایک مجوسی تھا، وہ بازار میں چل رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی چل رہا تھا، سفر کر رہے تھے، تو مسلمانوں کا بازار تھا، روزے تھے، اس کے بیٹے نے نا کچھ نکال کے جیب سے کھانے والی چیز روٹی وغیرہ کھانی شروع کر دی، تو آتش پرست نے، آنکھ کی پوجا کرنے والوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، کہا او نالائق، تجھے حیا نہیں آتی، مسلمانوں کا مہینہ رمضان ہمارے اوپر صافگن ہے اور تو سرے عام کھا پی رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو اس نے کہا ابا جی ابھی گھر میں آپ بھی تو کھا کے آئے ہیں۔ اب اس کے لفظ ملاحظہ ہوں جس نے رمضان کی تعظیم کی، مجوسی کہنے لگا وہ واقعی میں بھی کھا کے آیا ہوں، لیکن میں سب کے سامنے نہیں کھاتا، اللہ کے مبارک مہینے رمضان کی حیا اور عزت کرتا ہوں، اور تو مسلمانوں کے سامنے سر عام کھا رہا ہے، رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد دیکھنے والوں نے جنت میں اس کو ٹہلتے دیکھا، پھر پوچھا ماں فعل اللہ بک، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جنت کی سیریں کر رہا ہے، تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا۔ کہا ہوا یہ کہ وہ جو میں نے مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کی تعظیم کے سبب اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، رمضان کی تعظیم کے سبب اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دی، ایمان دے دیا اور مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ یہ تعظیم کی اس نے رمضان کی۔ آج کل ہم مسلمان تعظیم نہیں کرتے، سرے عام ہوٹل کھلے ہیں اور لوگ ایک کارنر سے اندر جا رہے ہیں کھانا کھا کے، دوسرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ بغاوت ہے ایسا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے رمضان کے مہینے کی تعظیم کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں بھی رمضان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے کے منافق اور صحابہ میں کیا ڈیفرنس تھا، کیا فرق تھا؟ کبھی سوچا، کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مکے کے کافروں میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا؟ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، دونوں پگڑی بھی باندھتے تھے، لباس بھی سنت کے مطابق پہنتے تھے، ساری حرکات و سکنات نمازی بھی تھے، صرف ایک بات نہیں تھی، اللہ کے محبوب کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، دبا ہو جو میرے در ایک دس سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تم جہنمی۔ فرق کیا تھا؟ اللہ کے محبوب کے متعلق عقیدہ گندا تھا ان کا۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ کی ہر دم تعظیم کرتے، نماز پڑھتے پھر بھی تعظیم کرتے، روزہ رکھتے پھر بھی تعظیم کرتے، حج کرتے پھر بھی اللہ کے محبوب کی تعظیم کرتے، ذکر و اذکار کرتے پھر بھی محبوب کی تعظیم کرتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دم تعظیم ہی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، سنن دارقطنی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا بازار سے، آگے سے اچانک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب مٹی کے ساتھ تیمم کیا، حضور کے اوپر اس وقت غسل فرض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے
تیمم کیا، پھر اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلا بھی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سلام کی کیا کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی تعظیم کرتے ہیں کہ بے وضو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ جائز ہے، جنابت کی حالت میں بھی سلام کا جواب دینا جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حضور کا تقویٰ تو پھر وراء الورا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وراء الورا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کنز العمال کی حدیث مبارکہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا، استنجا میں استعمال نہیں کیا، کیوں کہ یہ ہاتھ میں نے محمد مصطفیٰ کو لگا دیا ہے، وہ جو ہاتھ مصطفیٰ کو لگا دیا ہے میں نے ساری زندگی اس کو اپنی شرمگاہ تک نہیں لے جایا، کیوں کہ اس ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم۔ حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر در منصور کے اندر حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا باندھتا تھا۔ کجاوا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں دیہات میں کہ گائیں بیل پر جب چارہ لانا ہو تو ایک ویلنا سا ڈالا جاتا ہے، وہی کجاوا۔ کجاوا باندھتے سواری نما، وہ سیٹ نما چیز جو اونٹنی پر رکھی جاتی۔ حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا کجاوا میں باندھتا تھا، حضور کی سواری کی سیٹ میں سیدھی کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سیٹ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا اے اصلہ ادھر آؤ، کہا آج یہ سیٹ تھوڑی سی، یہ کجاوا ٹیڑھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تعظیم کا عروج، بے مثال تعظیم۔ حضرت اصلہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ وضو کر کے آپ کا کجاوا باندھتا تھا، آج میرے اوپر غسل فرض تھا، میں نے ہاتھ نہیں لگایا آپ کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا کہ میرے اوپر غسل فرض ہے۔ میں نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تو کجاوا باندھ دے کیونکہ تو پاک ہے۔ پتہ چلا صحابہ کرام نے میرے دوان کے اوپر غسل فرض ہوتا یا وضو فرض ہوتا، حضور کی سواری کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ تعظیم ہے، تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق کہتے ہیں، شفا شریف میں قاضی ایاز مالک علیہ الرحمن اس روایت کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کبھی کوئی مشاورت کرنی ہوتی نا، کوئی بات کرنی ہوتی، کوئی ذاتی ڈسکس کرنی ہوتی، تو دو سال لگ جاتے حضور کے سامنے گفتگو کا موقع ڈھونڈتے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی دو سال گزر جاتے، حضور کے چہرے کی تبانی وجاہت روب اتنا تھا کہ دو سال ہم تعظیم کرتے رہ جاتے، حضور سے گفتگو نہ کیا کرتے۔ دو سال گزر جاتے، حضور کی تعظیم کرتے، حضور کے ساتھ بات کی ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ کیسے بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو حضور کی تعظیم سے چڑھتے ہیں۔ آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول، صحابی رسول بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ کی حدیث کی کتاب، اس میں وہ نقل کرتے ہیں
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جانے لگتے یا حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے ہاں تشریف لاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کی اتنی تعظیم کرتے، اپنی جگہ پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے، سینے سے لگا کے اپنی بیٹی فاطمہ کے پیشانے کو چوما کرتے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تعظیم مصطفیٰ کر رہے، تو ہمیں آپ کو تعظیم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی کرنی چاہیے کہ آپ کی ہر ادا کو اپنائیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ یہ حضور کا تعظیم کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دوسرے فرقے والے، اب ان کے نزدیک شرک کا معیار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا بھی شرک، ہندوؤں کا طریقہ۔ کسی کے ہاتھ چوم لیے وہ کہتے ہیں جی یہ شرک ہو گیا، کسی کو بوسہ دے دیا شرک ہو گیا، تھوڑا سا آپ جھک گئے شرک ہو گیا۔ اور کم بختو، اس میں شرک والی کیا بات ہے؟ شرک کی تعریف ہی تمہیں نہیں آتی، ان لوگوں کو شرک کی تعریف نہیں آتی۔ شرک کی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کا شریک ٹھہرانا، وہ شریک ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کو چوم لیا شرک ہو گیا، پیر و مرشد کے قدموں کو چوم لیا شرک ہو گیا، اے جی انگوٹھے چوم لیا شرک ہو گیا۔ یہ شرک کی تعریف ہے؟ ان کو شرک کی تعریف ہی نہیں آتی۔ بس شرک کی مشین کھول رکھی ہے جی، تعظیم کرو شرک، تھوڑا سا کندھے جھکاؤ کسی کے آگے شرک، پاؤں چوم لو کسی کے شرک۔ حالانکہ یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سنت ہے۔ کل انشاءاللہ بیان ہوگا کہ بزرگوں کے یا انبیاء کے ہاتھ کو چومنے کا ثبوت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاؤں چومتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، ایک بندہ کھڑا ہو، آپ سارے خود غور کریں، کل بھی اس پہ وضاحت سے بات ہوگی۔ ایک بندہ کھڑا ہو، آپ تعظیم کرتے اس کے پاؤں کو چومے، یا صحابہ چومتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے، تو سجدے والی ساری کیفیت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں میں بتائیں؟ صرف ناک اور پیشانی نہیں لگتی، باقی ہر چیز لگ جاتی ہے۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اوپر کر کے تو نہیں نا وہ چومتے تھے، تعظیم کرتے، حضور سیدھے کھڑے ہوتے اور حضور کے قدموں کو چومتے۔ پتہ چلا جتنا مرضی مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ، یہ شرک نہیں، یہ تعظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، تکریم مصطفیٰ ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اکثر اسکول کی کالجز کی کتابوں میں حدیث پڑھتے ہیں، کیا ترمذی شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے بڑے کا ادب نہیں کیا، بڑے کی تعظیم نہیں کی، چھوٹے سے پیار نہیں کیا، وہ ہم میں سے۔ اب خود غور کر لو یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے، ہم تو تمیز کرنے والے ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں آقا کی، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں کہ ہر دم ہم تعظیم کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب انسان تو انسان ہے، کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کی تعظیم کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا چاند کو، چاند دو ٹکڑے ہوا ہے نہیں؟ حضور نے کوئی بات کی اس سے بھی چاند ٹوٹ جا یا اللہ تو توڑ دے، کوئی بات کی ہے؟ نہیں، صرف اشارہ کیا ہے۔ صرف کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ ارے چاند بھی مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کرتا ہے، دو ٹکڑے ہو کے آ کے آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ ارے چاند کیا چیز ہے؟ چاند تو مصطفیٰ 3 دن کے تھے، یہ مصطفیٰ کا کھلونا تھا، مصطفیٰ کو کھلایا کرتا تھا۔ انگلی نو ہلاندے نے
پھر چند نے چاندے نے یہ چند منڈلی نہ کھڈونا ہے، بولے نا تھوڑا سا، یہ سو رب دی یہ چند فلکی آقا دا کھڈونا ہے، سو رب دی یہ چند فلکی آقا دا کھڈونا ہے، مصطفیٰ کی بے جان ہے چاند، کروڑوں، اب سائنٹیفک ریسرچ پڑھ کے دیکھیں، لاکھوں کروڑوں سال کی اس کی یہاں سے دوری ہے، لیکن مصطفیٰ کے اشارے ملنے کی دیر ہے، ٹوٹ کے آ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اور کم بختو چاند سے ہی نصیحت حاصل کر لو، بے جان چیز ادب کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ تو چاند ہے بے جان چیز، جانور کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا اونٹ ہلکا ہو گیا، بڑا سننے والا واقعہ، ایک انصاری صحابی کا اونٹ ہلکا ہو گیا۔ اب 2-3 ہی سواریاں ہوتی تھی ان کے پاس، صحابہ کے پاس، عرب والوں کے پاس، گھوڑے، اونٹ وحشی ہو گیا، وہ کاٹتا تھا، جو بھی اس کے پاس جاتا اس کو کاٹتا تھا، ہلکا ہو گیا۔ وہ صحابی حضور کے پاس آئے، جس طرح میں عرض کیا صحابہ کو جو ملتا تھا در مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ اب پاگل یا کریک ہو گیا اونٹ تو مصطفیٰ نے سیدھا کیسے کرنا ہے، لیکن ان کو پتا ہے مصطفیٰ ہی سیدھا کریں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آئے انصاری صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ وحشی ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، ہم نے اس سے ہل جوتنے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام لینا ہوتا ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہوتا ہے، ہمارا کہنا ہی نہیں مانتا، آپ آئے نا نظر کرم فرما دیں، اس کو سمجھائیں تھوڑا سا۔ پتہ چلا مصطفیٰ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، اکو سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں، آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ انگریز آئے، مصطفیٰ انگریز کا سلام بھی سنتے ہیں، فارسی والا آئے، مصطفیٰ فارسی والے کا کلام سن کے جواب دیتے ہیں، پنجابی والا آئے، مصطفیٰ پنجابی والے کا سلام سن کے جواب دیتے ہیں، سنسکرت والا آئے، سنسکرت والے کا سلام سن کے جواب دیتے ہیں، انگلش والا آئے، انگلش والا، گوڑ چون سی زبان والا ہے، مصطفیٰ جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ صحابی بھی جانتے ہیں کہ حضور کو جانوروں کی زبان آتی ہے، یہ سمجھائیں گے اسے۔ اب آگے ملاحظہ کریں کیا ہوا۔ طبرانی شریف کی مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو انصاری صحابی اپنے باغ میں لے کر گئے، کھجوروں کے باغ میں وہ بندہ تھا، سارے صحابی جہاں کھڑے تھے، انصار کے گھر والے کھڑے تھے، وہاں جا کے حضور بھی صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصاری کہاں ہے اونٹ تیرا جو ہلکا ہو گیا، تنگ کرتا تجھے؟ اشارہ کہ یا رسول اللہ وہ جو سامنے ہے نا، وہ کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتا، کاٹتا ہے، ہلکا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بھاگے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آگے نہ جائیں، یہ ہلکا ہے، کاٹتا ہے، اس نے مجھے بھی بڑی دفعہ کاٹا ہے، گھر والوں کو بھی کاٹا ہے۔ مصطفیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمائے سبحان اللہ، فرمایا یہ تجھے کاٹتا ہے، مجھے نہیں کاٹتا، مجھے نہیں کاٹتا۔ مصطفیٰ کے آگے جانے کی دیر تھی، مصطفیٰ جتنے قدم آگے گئے وہ بھی اتنے قدم آگے آیا، اس نے آگے بڑھ کے مصطفیٰ کو سجدہ کیا، مصطفیٰ کو سجدہ کیا، اور مصطفیٰ نے سینے سے لگا لیا اس کی گردن کو، کان سے پکڑ کے کہا اوے بیر کہہ دیا اونٹ کو، اور تجھے شرم نہیں آتی، اس کو تنگ کرتا ہے۔ آگے سے جیسے صحابہ فرما رہے ہیں کہ حضور کو راضی ہو کے جواب دے رہا کہ آپ کو زیارت کے لیے ہی بلایا تھا، جانور سجدہ کر رہے ہیں، فرمایا تنگ نہ کرنا۔ صحابی کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اونٹ ہمارے پاس، مصطفیٰ کی بات ایسی دل میں بیٹھی، اس نے کبھی ہماری نافرمانی نہیں کی۔ جانور بھی مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں یہاں اس موقع پہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں آپ کو سجدہ کرتی ہیں، اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں،
شجر و حجر کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ مصطفیٰ نے فرمایا پہلی امتوں میں جائز تھا نبی کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی، میری امت پر جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو بیوی کو جائز ہوتا وہ خاوند کو کرتی، لیکن میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ پتہ چلا صحابہ کے دل چاہتے تھے مصطفیٰ کو سجدہ کریں۔ وہ نعت ہے نا اعلیٰ حضرت کی، سجدہ کرتا مگر یا رسول اللہ تیرے فرمان نے سجدہ کرنے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ یا رسول اللہ سجدہ کرتا مگر تیرے فرمان نے کرنے نہ دیا۔ یعنی پتہ چلا صحابہ، محدثین نکتہ یہاں صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت میں صحابہ کے دل چاہتے تھے مصطفیٰ کو سجدہ کریں، صرف اور صرف مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیر ان کے قدموں کو جکڑے ہوئے تھی، وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، دلی طور پہ چاہتے تھے مصطفیٰ کو سجدہ کر دیں۔ تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا لے رکھا تھا حضرت امام حسن اور حسین کو کھیلنے کے لیے۔ کیا لے رکھا تھا؟ مینڈا۔ کہتی ہیں کہ جب بھی حضور کو دور سے دروازے پہ بندہ ہوتا نا، جب بھی حضور کو دور سے اندر آتے دیکھتا، مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ اما عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ عنہ کہ مصطفیٰ جب بھی گھر میں تشریف لانے لگتے تو اقبال واد پارا، حدیث کی عربی کا لفظ اقبال واد پارا، کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا، گویا مصطفیٰ کو دیکھ کے جھوم رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو جانور رکھے ہوں جب مالک آتا ہے تو مستیاں لاڈیاں کرتے، تو وہ جو مینڈا ہے مصطفیٰ کے ساتھ آ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتا، چومتا چاٹتا۔ جب مصطفیٰ قریب آتے تو آرام سے بیٹھ جاتا، کہیں مصطفیٰ کو میرا سینگ نہ لگ جائے۔ یہ صحابہ کی تعظیم جانور کر رہے ہیں، جانور 4 ٹانگوں والے، لیکن آج کا 2 ٹانگوں والا جانور حضور کی تعظیم کا قائل۔ اللہ تعالیٰ سب کو مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والا بنائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ طبرانی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ لڑ کے جب ہم فارغ ہوئے، بڑا سننے والا یہ معجزہ حضور کا، اور دیکھیں حضور کے جو جانور ہیں، کائنات کے جانور جو ہیں حضور کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، اور مجھے تجھے کتنی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو مال غنیمت جو لٹا پھوٹا مال ہوتا ہے اس میں ایک دراز گوش ملا، گدا ملا۔ ایک کیا ملا؟ عجیب گدا تھا، یہ اپنی نوعیت کا عظیم گدا تھا۔ اب اس کا علم غیب دیکھیں، اس کی شان دیکھیں اور مصطفیٰ کا مقام دیکھیں۔ وہ مال غنیمت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی کہتے ہیں اس نے حضور سے سلام لی، سلام لینے کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل کے، میں حدیث کا لفظ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، میری نسل کے 60 گدھے ہو گزرے ہیں، میری نسل کے 60 گدھے ہو گزرے ہیں۔ پتہ چلا اس کو بھی اپنی نسل کے گدھوں کی تعداد کا علم ہے۔ میری نسل کے 60 گدھے ہو گزرے ہیں، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ یہاں ایک نکتہ نہ بتا دوں، نکتہ یہ کہ مرزئی جو ہیں اس گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، گدھے کو پتا ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ گدھے کو بھی علم ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ مرزئی جو ہے حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ اس گدھے سے بھی گیا گزرا، گندا انسان ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، قبول فرما لیں۔ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کی معیت میں تھا، یہودی کے پاس تھا، جب بھی یہودی میرے اوپر بیٹھنے لگتا میں اوپر نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اس کو نیچے گرا دیتا تھا۔
میں یہ دعا کرتا تھا یا اللہ آخری نبی کا مجھے نوکر بنا، میرے اوپر نبی کے علاوہ کوئی بیٹھ نہ سکے۔ جانور کی تعظیم دیکھو، اس کو بھی پتا ہے کہ مصطفیٰ سواری، اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور پہ سواری کی ہے وہ کبھی نہ بیمار ہوا ہے نہ بوڑھا ہوا ہے۔ کون کون سا معجزہ آپ کو سنائے مصطفیٰ کا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مقام عطا فرمایا ہے رب تعالیٰ نے۔ وہ سواری، یا رسول اللہ مجھے قبول فرمائیں، میں ایک یہودی کے پاس تھا، یہودی میرے اوپر بیٹھتا تھا، یہودی کو میں نیچے پھینک دیتا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا نبی بیٹھے گا، نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ دیکھیں یہودی کو بھی نبی کا علم ہے کہ یہ نبی ہے، یہ یہودی، وہ گدھے کو علم ہے اتنا کہ یہ یہودی ہے، اس کو پھینک دینا ہے میں نے، اور یہ نبی ہے، اس کو سوار کرنا ہے۔ یہ گدھے سے بھی گزرے لوگ ہیں آج کے دور کے جو حضور کی تعظیم بجا نہیں لاتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اسمو کا اور تیرا نام کیا ہے؟ کیفا اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے، میرا نام یزید ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیرا نام یافور ہے۔ وہ جو یافور نام پڑھتے ہیں نا، یہ اسی گدھے کی کرامتیں آپ کو سنا رہا۔ حضور کا ایک گدھا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یافور، یہ وہی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ یہاں ایک اور نکتہ بتا دوں، حضور سے اس گدھے نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ یزید۔ حضور نے تبدیل کر دیا، گویا مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں یزید اتنا برا نام ہے، میں گدھے کا نام بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے امام حسین کو شہید کرنا تھا نا آگے جا کے۔ امام حسین کو یزید نے شہید کروایا نا، تو پتہ چلا یزید نام سے حضور کو اتنی نفرت ہے، اپنی گدھے کا نام بھی حضور یزید رکھنا پسند نہیں کر رہے۔ اب ہوا کیا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، ساتھ لے آئے۔ اب اس کی اور کرامت کیا تھی؟ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، کام ہوتا نا بلال سے، سارے صحابی بیٹھے ہوتے، بلال نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو او یافور بلال کو لے آؤ۔ وہ جاتا بلال کے دروازے پہ جا کے سر مارتا، بلال باہر آتے اشارہ کرتا تجھے مصطفیٰ بلا رہے۔ جب حضور نے سلمان فارسی کو بلانا ہوتا تو اس کو اشارہ کرتے سلمان کو لے آؤ، وہ اتنا اطاعت گزارتا جا کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا، سر مارتا، سلمان باہر آتے اشارہ کرتا تجھے مصطفیٰ بلا رہے۔ یہ مصطفیٰ کی سواری کا حال ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا کون سا معجزہ آپ کو سنائیں کہ کون حضور کی تعظیم کرتا ہے، جانور تعظیم کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ کیسی تعظیم کرتے ہیں حضور کے صحابہ، حضور کی کیسی تعظیم کرتے ہیں کہ حضور ہم اپنے والدین کی سیدھی سیدھی بات نہیں مانتے، گدھا گھروں سے بلا کے صحابہ کو لاتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دیر رہا وہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، اب اس نے رونا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اب جس کے لیے میں زندہ تھا، میں جس محبوب جس مدنی دولن کے لیے میں زندہ تھا، جس کی زیارت کے لیے زندہ تھا، اب وہ نہیں رہا، مجھے موت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اسے موت تبھی نہیں، نیچرلی موت نہیں آئی، مدینے کے کنویں میں حضور کے فراق میں، ہجر میں، غم میں چھلانگ لگاتی خودکشی کر کے مر گئے۔ اب ذہن میں یہ آئے گا کہ خودکشی کیوں کی؟ تو جانور جو ہے مکلف نہیں ہے، ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، اگر اس نے خودکشی بھی کی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جانور ہے ان کے اوپر شریعت لاگو۔ میں آپ کے لیے خودکشی حرام ہے، جانوروں کے لیے وہ کوئی عام گدھا تھا، وہ تو مصطفیٰ کا دراز گوشت تھا۔ پتہ چلا کہ جانور بھی حضور کی تعظیم کرتے تھے، جانور بھی حضور کی۔ وہ میں نے اگلے دن آپ کو ہرنی کا واقعہ سنایا تھا کہ ہرنی آئی، واپس آئی،
ہرنی کی اطاعت تعظیم دیکھ کے کہ ہرنی جانور جو ہے حضور کا ادب کر رہی ہے، یہ ادائیں دیکھ کے یہودی ایمان لے آیا تھا۔ اب میں آپ حضور کی تعظیم کو شرک سمجھتے ہیں؟ جانور سجدہ کرے، ہرنیاں سجدہ کریں، بکریاں سجدہ کریں، اونٹ سجدہ کریں، صحابہ کا دل کرے سجدہ کرنے کو، اتنا سونا محبوب ہے، تو ہم تعظیم کیوں نہ کریں؟ انشاءاللہ آن بھی صحیح معنوں میں آقا کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ اب آگے سماعت فرمائیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے نا تو سارے منتظر تھے کہ حضور ہمارے گھر ٹھہرے، حضور ہمارے گھر ٹھہرے۔ جب بھی کوئی آگے بڑھتا نا عاشق اونٹنی کو روکنے کے لیے کہ حضور یہاں ٹھہرے، حضور کیا فرماتے؟ اے غلام میری اونٹنی کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہیں بیٹھ جائے گی۔ تو کہاں بیٹھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ویکھو نہیں ویکھو سیو، نہیں یہ نہیں، وہ شعر اور ہے۔ ویکھو نہیں ویکھو سیو ڈاچی بہ گئی ویڑے ایوب دے، ویکھو نہیں ویکھو سیو ڈاچی حضور دی بہ گئی بوئے ایوب دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن مدینہ میں سٹے کیا۔ کیا نعت کیا کہتا ہے؟ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر روزدہ میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ وہ وارے نیارے، وہ اپنے مقدر، وہ اہم مقدر، وہ لاڈ پیار والے مقدر، وہ بڑی شان والے مقدر میں کہاں سے لاؤں کہ جس طرح ابو ایوب کے گھر آپ تشریف لائے تھے ہمارے گھر میں بھی تشریف لے ہیں، ہم اس جیسا ایوب انصاری جیسا مقدر کہاں سے لے کے آئیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں۔ جس طرح یہ نہ سمجھیں جس طرح کہ میرے آپ کے گھروں کی 2 منزلیں ہیں، اس طرح وہ لکڑی کے چھت ہوتے تو منزل بھی کیسی ہوتی تھی، بڑی مشکل بندہ کھڑا ہو سکتا، اور 1 فٹ مزید یعنی 6-7 فٹ 8 فٹ پہ چھت ہوتا۔ میرے آپ کے گھروں کا چھت 11 فٹ پہ ہوتا، بعض کا بہت اونچا ہوتا ہے لیکن نام نارمل کیا ہے؟ 10-11 فٹ۔ کتنا ہوتا ہے؟ یہ بھی 11 فٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا کیا؟ عشق میں محبت میں یاد نہ رہا، حضور جب رات پڑی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نیچے سلا دیا، اوپر والی منزل پہ ہم سو گئے۔ کہتے ہیں رات کو جب میں جاگا تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا، اوے ابو ایوب، اللہ کے نبی سارے نبیوں کے سردار نیچے چھت پہ اور تو اوپر لیٹا ہے۔ ساری رات یوں سمجھیں کہ یہ چھت ہے، یہاں لوکیشن سمجھی کہ نچلی والی منزل پہ حضور لیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں اوپر والی منزل پہ سویا نہیں کہ نیچے مصطفیٰ ہے، اور جگانا بھی رات کو بہتر نہیں سمجھا، میں رات کو چھت کے ایک سائیڈ پہ ہو کے ساری رات گزار دی، مصطفیٰ کو جگایا نہیں۔ یہ ہے صحابہ کا تعظیم کرنا مصطفیٰ کی، کہ مصطفیٰ کو جگانا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ تکلیف نہ ہو، اور اوپر بھی سونا اپنی نیند قربان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں۔ تعظیم جس نے کی محمد کی، اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہ صرف انسان نہیں مانتا۔ دیکھو صحابہ اکرام علیہ رضوان کتنا ادب کرتے ہیں کہ اوپر والی منزل پہ نہیں سوتے کہ نیچے مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اب مزید سنیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کس طرح صحابہ کیا کرتے تھے اور ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ اب ہوا کیا،
جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے جناب موسیٰ آپ فلاں کوڑے کے ڈھیر پہ میرا یار پڑا ہے، آپ جائیں اے پیارے موسیٰ فلاں بستی کے فلاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ میرا یار پڑا ہے، لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، جاؤ جا کے اس کو نہلاؤ دھلاؤ، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے گئے وہاں، جب وہاں گئے تو واقعی الٹے منہ پڑا ہے، سیدھا کیا دیکھا تو وہ وقت کا شرابی زانی ہے، شرابی اور بڑا گناہگار۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو چور ہے، تو کہتا ہے میرا یار ہے، یہ تو چور ہے۔ جب اتنی بات کرنی تھی ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی موسیٰ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اس کو کفن کو دو اور اس کو دفنا دو۔ جب دفنا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا اللہ وہ تو شرابی تھا، کہا شرابی تھا لیکن اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی، تیری کتاب تورات جب بھی کھولتا تھا محمد مصطفیٰ کا نبی آخر زمان کا نام جہاں جہاں تورات میں آتا وہ بوچھا دیتا، آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، روزانہ کیا کرتا چومتا، جہاں تورات پڑھتا وہاں محمد مصطفیٰ کے نام کو بوسہ دیتا تھا، درود پڑھتا تھا، خوشبو لگاتا تھا۔ مجھے اس کا یہ عمل پسند آیا، میں نے اس کو ولیوں میں لکھ دیا۔ تعظیم جس نے کی محمد رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اگر میں آپ بھی حضور کے نام کا ادب کریں گے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی امتی پہ دوزخ حرام فرما سکتا ہے، تو جب میں آپ اللہ کے محبوب کی تعظیم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی دوزخ کی آگ اللہ حرام فرما دے گا۔ اسی طرح شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منہ مبارک تھے۔ کتنے بال مبارک تھے؟ دو۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی یہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں، یہ حضوری ہیں حضور کے۔ حضوری اسے کہا جاتا ہے کہ جو ولی آج کے دور میں بھی روزانہ روحانی طور پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس کو حضوری کہا جاتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ یہ حضور کے حضوری تھے۔ اب سنیں، آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منہ مبارک تھے، بال تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نے مجھے خواب میں خود عطا فرمائے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تین نشانیاں دیکھی ان دو بالوں کی۔ کتنی نشانیاں دیکھی؟ حضور کی بالوں کا شان دیکھو۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1، میرے پاس بڑی دور دراز سے دوسرے ملک سے دوسرے قبائل کے لوگ آئے کہ ہم نے سنا ہے اے عبد الرحیم آپ کے پاس حضور کے بال مبارک ہیں، ہمیں زیارت تو کروا۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا مجمع بھی ساتھ آیا ہوا تھا، وہ پینل کے ساتھ، گروپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وفد بن کے تشریف لائے تھے۔ جب آئے تو میں نے چابی لے کے وہ صندوق میں رکھے ہوئے تھے، میں نے بکس میں، کہاں رکھے ہوئے تھے؟ بکس میں، ڈبیا میں خوشبو لگا کے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وفد سارا آیا نا میرے پاس تو میں نے چابی اندر سے لا کے صندوق کھولنا چاہا، صندوق نہ کھلے، چابی بھی وہی اس کی، صندوق نہیں کھل رہا۔ کہتے ہیں بار بار میں نے سب کے سامنے چابی لگائی، چابی بھی دیکھو نمبر بھی چابی کا وہی، تالا نہیں کھل رہا۔ کہتے ہیں بڑا زور زور لگایا، نہ بات بنی۔ پھر کیا کیا کہ میں نے مراقبہ کیا۔ آپ اللہ کے مستجاب الدعوت ولی ہیں کہ نگاہ دل پہ توجہ کرتے ہیں تو عرض کے حال معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی سی توجہ دل پہ فرمائی، مراقبہ کیا
تو آپ پر آشکار ہوا کہ یہ جو آنے والا پینل ہے، گروپ ہے، ان میں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو جنبی ہے، حالت جنابت میں ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پلید بندے کو یہاں سے نکالو تو تالا کھل جائے گا۔ اب دیکھو پتہ چلا تالا نہیں کھل رہا، غسل جس پہ فرض ہے، غسل جس پہ حضور نے فرمایا جب بھی غسل ہو تو غسل کرنے میں جلدی کرو۔ کیا کرو؟ بلائی کے کاموں میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ اب غسل فرض ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلان کیا کہ جس پہ غسل فرض ہے وہ نکل جائے اور جا کے آنکھیں نیچے کر لو، جس کے اوپر غسل فرض ہے وہ خود بخود جائے، وہ نہا کے آیا، کہتے ہیں تالا کھل گیا۔ یہ ایک کرامت کے بال بڑے پاک ہیں، پلیدوں کے پاس جاتے۔ ایک کرامت دیکھی میں نے۔ دوسرا کیا دیکھا؟ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں دوسری کرامت یہ دیکھی کہ وہ وفد مجھے کہنے لگا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 بندے میرے پاس آئے، تینوں ہی منکر تھے، حضور کی کرامات کے تعظیم کے منکر تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ گروپ میں وہ تینوں بندے آگے آئے، کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس منہ مبارک ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے حضور کے بالوں کی کہ اگر ان پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں تو وہ دونوں کھڑے ہو کے چومنے لگتے ہیں، وجد کرنے لگتے ہیں۔ اگر ان پر درود حضور کی ذات پر درود پڑھیں تو وہ منہ مبارک دونوں جھومنے لگتے ہیں۔ ایک یہ نشانی ہے حضور کے بالوں کی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دھوپ میں رکھیں تو بادل سایہ کرتے ہیں، دھوپ نہیں پڑتی۔ یہ چیزیں ہم دیکھنے آئے ہیں آپ کے پاس، نکالیں ذرا منہ مبارک کو باہر۔ تینوں منکر تھے، وہ 3 جو بندے آئے تھے گروہ کے ساتھ، وہ کیا تھے؟ منکر، نہ ماننے والے، منافق۔ اب کیا کیا؟ جب صندوق سے آپ نے منہ مبارک نکال لے تو مطلع بالکل صاف تھا، بادلوں کے کوئی اثرات آسمان پر نہیں تھے۔ کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم دہلوی کہ جب میں نے میدان میں لے کر گیا میں تو دیکھا بادلوں نے سایہ کر دیا۔ جب واپس لایا تو 3 منکروں میں سے ایک نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا کہ میرا یقین ہے۔ دوسرے تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، سر یہ نہیں کہتے میں نہیں مانتا۔ یہ اتفاقی بات ہے، اونجی انجوئی اندر بادل آگے سایہ کرتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، یہ کوئی کرامت نہیں۔ کہا چلو تجھے یقین ہے، شاہ عبد الرحیم دہلوی کہتے ہیں اب تو مطلع صاف ہے نا؟ ہاں جی صاف ہے۔ چلیں اب منہ مبارک لے جاؤ دھوپ میں، اب دیکھ لو۔ دوسری دفعہ منہ مبارک جب دھوپ میں لے جا کر رکھے تو پھر بادلوں نے اسی وقت سایہ کر دیا۔ کیوں سایہ کیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی جب چلا کرتے تھے مکہ مدینہ کی گلیوں میں دھوپ نہیں پڑتی تھی، اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ نہیں یقین آتا تو پوچھو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور کی عمر مبارک 4-5 سال میں لے کے گرمیوں کے دن باہر گئی بکریاں چرانے کے لیے، دوپہر کا وقت ہے، میری ماں حلیمہ ڈھونڈتے میرے پیچھے آ گئی کہ اے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ لاڈلے محمد کو دور نہ لے جانا، دھوپ تنگ نہ کرے۔ اب حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں میں نے کیا تنگ کرنا ہے، دھوپ نے کیا تنگ کرنا ہے، مصطفیٰ جہاں جہاں چاہتے ہیں آگے بادل جو ہیں دھوپ کے آگے سایہ کر دیتے ہیں، دھوپ پڑنا ہی نہیں دیتے۔ پوچھو شیمہ سے، پوچھو دائی حلیمہ سے کہ محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ رب تعظیم کرتا ہے، ساری زندگی حضور پہ دھوپ نہیں پڑی، ساری زندگی حضور پہ بادلوں نے سایہ کیے رکھا۔ نہیں یقین آتا تو پوچھو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جنہوں نے دیکھا میسرہ نام کے ساتھ حضور کو بھیجا تجارت کے لیے، واپسی آتے دیکھا تو حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں میسرہ کوئی کرامت دکھاؤ حضور کی بتاؤ۔ کہاں؟ میں نے دیکھا میری سردار
اے میری آقا خدیجہ، میں نے دیکھا جہاں جہاں محمد مصطفیٰ جاتے تھے دھوپ کے آگے بادل سایہ کرتے تھے، دھوپ مصطفیٰ پہ پڑنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں یہ بات تو میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں، کوئی اور بات دکھاؤ۔ یہ معاملہ تو میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں کہ آقا آ رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں۔ کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے لیے تھے، جیسی میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ بات کہاں پہ رکی تھی؟ سایہ۔ محمد مصطفیٰ کے سارے جسم پہ بادل سایہ کرتے ہیں، ویسے ہی حضور کے بال پر بھی بادل۔ جب دوسری دفعہ باہر دھوپ میں لے کر گئے نا، شاہ عبد الرحیم دہلوی کہتے ہیں 2 منکروں میں سے ایک منکر اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور دونوں سمجھانے لگے تیسرے کو، اور یار اتفاقی بات نہیں ہے، یہ واقعی حضور کے منہ مبارک کا معجزہ ہے۔ بادل سایہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو بادل ہیں، کہا چلیں ابھی ہٹ جاتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ پھر منہ مبارک کو دھوپ میں لے جایا گیا تو تیسرے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں بالوں کی تعظیم دھوپ کرے، کافر کلمہ پڑھے، اور ایک ہم مسلمان ہو کے کہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم حضور کا بال چومیں، آنکھوں پہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بے عقلے، انہوں نے عشق کا جام پیا ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا نہ ہوتا تو چاہا نہ ہوتا۔ جنہوں نے نظارے دیکھ لیے تھے انہوں نے چاہت بھی مکمل کر لی تھی۔ دیکھا نہ ہوتا، چاہا نہ ہوتا۔ چاہت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے، دیکھے بغیر تو نہیں۔ لیکن آپ ایسے سنی ہیں، مصطفیٰ کے تذکرے سننے سے ہی عاشق ہو بیٹھے۔ اب تیسری کرامت کیا تھی؟ شاہ عبد الرحیم دہلوی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر درود پڑھا جائے حضور کی ذات پر تو وہ جھومنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے درود پڑھا تو منہ مبارک پہلے ایسے تھے نا پڑے ہوئے، جو ہی ہم نے درود پڑھا انہوں نے کھڑے ہو کے جھومنا شروع کر دیا۔ حضور کے بالوں کے شان، حضور کی بال مبارک کی شان تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی تو مصطفیٰ کے سارے جسم کی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ مصطفیٰ کو تم نہیں سمجھ سکتے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ محبت کے 3 درجے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں محبت کے 3 درجے ہیں۔ جس طرح ایک لفظ کے 3 فارمیں ہیں، لانگ، لانگر، لانگیسٹ۔ پہلا ہے محبت۔ پہلا ٹنس کیا ہے؟ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ محبت۔ محبت حب سے بنا ہے، حببا یحببو تحبیبا، محبت کرنا۔ محبت کہتے ہیں، محبت حب سے بنا ہے۔ حب کا مطلب ہوتا ہے دانا، یعنی جس کو چاہا جائے، اس کو دیکھ کے جو کیفیت دل میں جم جائے اس کو محبت کہتے ہیں۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ محبت۔ دوسری کیا ہے؟ عشق۔ دوسری فارم کیا ہے؟ عشق۔ تیسری فارم ہے جنون۔ تو صحابہ کو حضور سے محبت بھی تھی، جنون بھی تھا، عشق بھی تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھے، جو بڑی خوبصورت خواتین ہیں مصر کی، وہ انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، لیکن آپ ایسے خوبصورت مدنی منٹھار ہیں، آپ کا حسن دیکھ کے آپ کے نام پہ صحابہ گرد نہیں کٹواتے ہیں۔ یہ اس جیسا کوئی آقا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میں محبت کے 3 درجات بیان کر رہا تھا، یہ ایک مکمل تقریر ہے۔ محبت ایک علیحدہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے۔ عشق
یہ 10 گھنٹے کی علیحدہ تقریر ہے. جنون یہ تو پھر وراء البراء ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہماری گفتگو کا. کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی. لیکن صحابہ کو محبت بھی تھی، عشق بھی تھا اور جنون بھی. یہ جنون نہیں کہ بازو کٹ رہے ہیں، مصطفیٰ سامنے کھڑے ہیں، سامنے تیر کھا رہے ہیں، نیزے کھا رہے ہیں، نکال کے پیچھے پھینک رہے ہیں، مصطفیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ جنون. یہ کیا ہے؟ جنون ہے. تو یہ جنون کی حد تک حضور کے صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو جلد سمیٹیں. حضور کے صحابہ حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. آپ کے پاس حضور کے ناخن مبارک تھے. کیا تھے؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی ہوئی تھی کہ اگر میں تم سے پہلے فوت ہو جاؤں تو حضور کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا دفن کے بعد میری قبر میں. پتہ چلا اعمال صالحہ، روزے، حج، زکوٰۃ، مناجات، ریاضتیں، تمام چیزوں پر حضرت امیر معاویہ کو یقین نہیں کہ یہ بخشوا دیں گے. حضور کے ناخنوں پہ اتنا یقین ہے کہ ان کو آنکھوں کے اوپر رکھ کے مر رہے ہیں. حضور کے ناخنوں کی یہ تعظیم کرتے، حضور کے ناخنوں کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کے پاس چھڑی تھی حضور کی، حضور نے تحفے میں دی تھی. آپ نے اپنے گھر والوں کو نیت کی، وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کفن میں بند باندھے جاتے تھے. جو درمیان والا سینٹر والا بند ہے، اس چھڑی کو وہاں دنسا دینا میری میت میں. کیوں؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنے آئیں وچ قبر دی آقا نے دیدار کرانا ہے حق کے. لوکا منو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا تھے اونے اونا جدے مونڈے کملی کالی. آقا آئیں گے، بخشوائیں گے، کام بنائیں گے. یہ تو تھے وہ لوگ جو تعظیم کرتے تھے اور ان کے انعام آپ نے ملاحظہ فرمائے. اب آخر میں ان لوگوں کے احوال آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جنہوں نے گستاخیاں کی، تعظیم نہیں کی. ان کا حال کیا ہوا؟ تو ان میں سب سے پہلے شیطان ہے. شیطان نے 49 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہے، صرف اللہ کے نبی آدم کی تعظیم نہیں کی. اللہ نے جنت سے نکال دیا. سب سے پہلا گستاخ کون ہے؟ شیطان. اللہ نے جنت سے نکال دیا. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا تھا ایک بندہ. یہ حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں ایک موقع پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وحی لکھتا تھا، وہ منافق کہتا تھا میں وحی لکھتا تھا، تو وحی لکھتے لکھتے صرف 2 ہی آتے ہیں، 2 سورتیں آل عمران اور سورۃ البقرہ لکھ کے آیا ہوں. حضور کو ان کا علم ہے، باقی جو 114 میں 112 صورتیں ہیں ان کا حضور کو علم نہیں. اس نے تان دیا، حضور کے علم کی گستاخی کی، تعظیم نہیں کی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم دیکھو گے کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. حضرت طلحہ راوی ہیں، کہتے ہیں قسم خدا کی حضور کی تعظیم نہ کرنے کے سبب بدبخت کو واقعی زمین نے قبول نہیں کیا. ایک دن بھی قبول نہیں کیا. ڈبل قبر نکالی گئی، دوسرے دن بھی قبول نہیں کیا. چربل قبر نکالی، تیسرے دن بھی قبول نہیں کیا. کتے اور خنزیروں نے، کفوں نے اس کے گوشت کو کھایا، ہم نے پہاڑوں پر پھینک دیا. تو پتہ چلا گستاخوں کا انجام برا ہوتا ہے. گستاخوں کا انجام، یہ پہلا گستاخ شیطان. دوسرا وہ جس کو قبر نے قبول نہیں کیا، جو تعظیم نہیں کرتے، یہ ان کا حال ہے. تیسرا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ایک شخص، کتاب الطعام مسلم شریف صحیح درجے کی حدیث، سردیوں کے دن ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. چادر لی ہوئی تھی نا، بائیں ہاتھ سے لگاتار کھاتا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. بڑا سمجھایا.
ना माने। सरकार ने फरमाया बाएं हाथ से शैतान खाता और पीता है, तुम ना खाओ। उसने कहा मुझे नक्श है, ये उठ नहीं पाऊं, ये हाथ उठ नहीं सकता। दोनों क्या वो शायर कहता है ना, पीरे कामिल की निगाह से जो गिर गया दोनों आलम में उसका ठिकाना नहीं। मेरे नबी की निगाह से जो गिर गया उसको दोनों जहानों में उसका ठिकाना नहीं। कहते हैं कि जब उसने बहाना बनाया ना, ये उठ नहीं सकता, चादर दे रखी थी ना, मुस्तफा ने फरमाया याद रखना सारी जिंदगी अब ये उठ नहीं सकेगा। अमर कुन फयकून जुबान से ये निकलने की देर थी। साहबी जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं उसने हुजूर की ताजीम नहीं की, बात नहीं मानी, तकरीम नहीं की, गुस्ताई की, हुक्म को नहीं माना। कहते हैं हुजूर के फरमाने की देर थी, सारी जिंदगी उसका हाथ मफलूज हो गया, सारी जिंदगी मुंह तक नहीं लेके जा सका। अल अमान वल हफीज अस्तगफिरुल्लाह, ये हुजूर के गुस्ताखों का हाल है। तीसरा गुस्ताख हुजूर की हदीस पे जानबूझ के अमल ना करने वाला ये गुस्ताख है, और उसकी सजा क्या है कि उसका बाजू शल हो गया, मफलूज हो गया। चौथा गुस्ताख, हज़रत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ लोई, किताबुल जिहाद है, काब बिन अशरफ लोई वो बहुत बड़ा मुनाफिक है कि जो हुजूर को बुरा भला कहता, हुजूर के खानदान को बुरा भला कहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ड्यूटी लगाई, कौन है जो काब बिन अशरफ लोई को कत्ल करेगा। एक साहबी ने जिम्मेदारी उठाई, वो 7 सहाबा के साथ गए, उन्होंने जाके तो उसको कत्ल किया तो पता चला हुजूर अपने गुस्सा को, जो हुजूर की ताजीम नहीं करता, तकरीम नहीं करता, हुजूर ने कत्ल करवा दिया। ये गुस्ताखों का हाल है। ये 4 गुस्ताख हो गए। 5वां गुस्ताख, इसका पहले तज़किरा मैं कर चुका हूं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गिरगिर परिंदा जहां मिले इसे मार दो। जो पहली ज़रब में मारेगा, पहली जूती में मारेगा, उसको 100 नेकियां, जो दूसरी ज़रब में मारे उसको 75 नेकियां, जो तीसरी ज़रब में मारे उसको 50 नेकियां। या रसूल अल्लाह क्यों सजा है इसको? फरमाया जब मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था, ये उस वक्त आके फूके मार के आग तेज करता था कि अल्लाह का नबी जल जाए, इसने नबी की गुस्ताही की थी। इस गुस्ताही की वजह से, इस बेहुरमती की वजह से इसको सजा यह है कि इसको जूतों से मार दो। यहां मिले इसको जूतों से, तुम्हें नेकियां मिले। 4 गुस्ताख हो गए। 5वां, इमाम नबवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम नबवी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जिनकी आप रियाजुस सालिहीन पढ़ते हैं ना, वो इमाम नबवी अलैहिर्रहमा आप कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो हैं वो चेहरे पे नकाब डाल के हमें पढ़ाते थे, चेहरे पे निकाब डाल के हमें सबक पढ़ाते, दौरा हदीस किताबें। कहते हैं कि हम बार बार इसरार करते कि या हजरत निकाब तो उतारे, क्या वजह है आप निकाब नहीं उतारते, इसके अंदर क्या हिकमत है? तो वो टाल मटोल कर देते। एक दिन हुआ क्या कि मौज में आ गए, तो मेरे उस्ताद मुकर्रम ने, इमाम नबवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हमारे उस्ताद ने जब चेहरे से निकाब उठाया, जो 8 साल तक मुंह नहीं देखा था, देखा तो मुंह गधे की तरह बना हुआ था। मुहद्दिस हैं इमाम नबवी की किताबें जब तक आप ना पढ़ें तो आप आलिम नहीं बनते। इमाम नबवी अलैहिर्रहमा इतने बड़े मुहद्दिस हैं, उनके उस्ताद चेहरा गधे की तरह बना है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि बुखारी शरीफ किताबुस सलात की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसका चेहरा, उसका मुंह गधे की तरह बना दे जो इमाम से पहले रुकू सुजूद करे या पहले सर उठाए। तो मैंने ट्राई के तौर पे नमाज पढ़ते, ट्राई के तौर पे इमाम से पहले चेहरा उठाया था, अल्लाह ने गधे की तरह बना दिया। मैंने हुजूर की हदीस की नाफरमानी की, हुजूर की हदीस की ताजीम नहीं की, गुस्ताही हो गई मुझसे, आजमाता रहा, अल्लाह ने मेरे चेहरे को गधे की तरह बना दिया। ये मुहद्दिस आलिम दीन का हाल है। अगर मैं आप गुस्ताही करेंगे तो हमें अब वो पीर वारिस शाह फरमाते हैं वारसा ना कर मान वारसी दा, रब पे वारसियां करके मार दाई। अल्लाह की बारगाह में अकड़ के न चलो, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। तो
امام نووی فرماتے ہیں پھر کسی ایک ولی سے دعا کروائی ہمارے استاد نے تو پھر چہرہ صحیح سلامت ہو گیا، لیکن 7-8 سال اسی حالت پر رہا گدھے کی طرح۔ وہ منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے گدھے کی طرح بن جائے تو نہیں، وہ بڑے بڑے لوشن بھی کام پلکنگ تھریڈنگ اور وہ بڑی بڑی وہ جس کو آپ بولتے ہیں وہ کرواتے ہیں سرجری، جدید علاج بھی کروا لیں تو گدھے جیسا چہرہ بدل سکتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ نہ سمجھیں ہمارے چہرے حسین ہیں، ہم تو یہ ہمارا کمال ہے، اماں کا کمال ہے، ابے کا کمال ہے، کوئی کسی کا کمال نہیں، نہ ساتھ کریمیں مکس کر کے لگاتے ہیں، ان کا کمال ہے انت فی محبوب، تو ان کے اندر جلوہ فرما ہے، اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ محبوب کے وجود کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ حضور کے وجود کا کمال ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر حائل مدینہ ہے، یہ دنیا جل جاتی۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو حضور کی حدیث کی بھی گستاخی کرے گا چہرہ گدھے کی طرح بن جائے گا۔ اب ایک اور بندہ وہ نماز پڑھاتا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث، آخری حدیث آگے اگر یاد نہ آئی تو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیں نماز پڑھاتا تھا، اس نے اچانک کیا کیا، قبلے کی جانب تھوک دیا۔ قبلے کی جانب ہم بھی غلطی سے کبھی نہ تھوکیں، یہ مسئلہ ہے، قبلے کی جانب کبھی بھی عبرت حاصل کریں۔ ایک شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے کیا کیا، تھوک پھینکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھ لیا، وہ نماز پڑھاتا تھا اپنے قبیلے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا لاؤ اس کو ادھر، کہا او یا نوجوان تو نے کل سے نماز نہیں پڑھنی کرنی، آگے نہیں کھڑا ہوں۔ اس کی جرت نہیں پوچھنے کی یا رسول اللہ کیا وجہ بنی، کیوں؟ دیگر صحابہ سے عرض کیا مجھے حضور نے امامت سے ہٹا دیا ہے، آگے نہیں کھڑا ہونے دیتے آقا، پوچھنا تو صحیح۔ حضور سے دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ کیوں مجھے امامت سے مسئلے سے ہٹایا گیا ہے؟ تو پوچھا حضور سے، تو حضور نے فرمایا اس نے قبلے کی تعظیم نہیں کی اس لیے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں حضور تو اس قبلے کے بھی کعبہ ہیں، حضور تو اس قبلے کے بھی کعبہ ہیں، حضور کی تعظیم تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس جو پتھر کا کوٹھا کمرہ بنا ہے اس کعبے کی طرف جو تھوکے گا اس کی امامت جائز نہیں، جو حضور کی تعظیم نہ کرے اس کی امامت کیسے جائز ہے؟ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کی سنت ہے اور تابعین کی تابعین کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، آپ کے اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنا، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں تعظیم کے، تعظیم انبیاء کے، تعظیم مصطفیٰ کے، تعظیم اولیاء کے، تعظیم قرآن کے، تعظیم اسم محمد کے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کی، ہر ادا کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔